بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. تو فرینڈز, ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے شارٹ سٹوریز کے ریلیٹڈ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں, اور دس از دی فرسٹ ویڈیو اباؤٹ دی فرسٹ شارٹ سٹوری, دیٹ از دی کلر, ریٹن بائی ارنسٹ ہیمنگوے. اٹ از ویری امپورٹنٹ اسٹوری اکارڈنگ ٹو دی ایگزامس پوائنٹ آف ویو. ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ یہ سٹوری ہے, اور پہلی سٹوری ہے, اس کو کور کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ان کوسچنز کو ریڈ کروں گا اور یہ ٹرانسلیشن کروں گا, کیونکہ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا, کوسچن کی نیچر کو سمجھنا آنسر لکھنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. کیوں کہ ایگزامینر, پیپر سیٹر جب بھی پیپر چیک کیا جاتا ہے تو وہ کوسچن کی نیچر کے اکارڈنگ آپ کے آنسر کو جج کرتے ہیں, آپ کے آنسر کو دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کتنا زیادہ لکھا ہوا ہے, آپ نے کتنا زیادہ رٹا لگایا ہوا ہے, آپ نے کتنے زیادہ مشکل اور برٹش انگلش میں آپ نے, وہ یہ چیز نہیں چیک کی جاتی, بلکہ زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ کوسچن کی نیچر کو کس حد تک اسٹوڈنٹ نے سمجھا ہے, اور پھر آنسر میں اس کو کس حد تک اچیو کیا ہے, کس حد تک اس کو آنسر کیا ہے, اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ کے ساتھ آنسر کو فلی ایکسپلین کر کے شیئر کروں گا, اور اس کے بعد ملٹی آنسر. اور ملٹی آنسر کیا ہے؟ بیسیکلی ملٹی آنسر ایک ایسا کنٹینٹ ہے, ایک ایسا میٹیریل ہے, ایک ایسا مواد ہے جو آپ کسی بھی کوسچن, جو کوسچنز آپ کے ساتھ ان ویڈیوز میں شیئر کیے جائیں گے, ان کوسچنز میں سے اگر کوئی بھی کوسچن آتا ہے تو آپ نے وہ سیم, وہ ایک ہی مواد جو آپ نے یاد کیا ہوگا, جو آپ نے سمجھا ہوگا, جو آپ نے رٹا لگایا ہوا ہوگا, جس کو وہ صرف اور صرف ایک ہی کنٹینٹ آپ کسی بھی کوسچن کے نیچے لکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ اس کوسچن کا رائٹ, کریکٹ اینڈ ایکوریٹ آنسر ہوگا. اور اس کا اسٹرکچر ایسا ہے, اس کی انگلش ایسی اس میں یوز کی گئی ہے, اس طرح اس میں اس مواد کو دی کلرز کے ریلیٹڈ, ہر سٹوری کے ریلیٹڈ کور کیا گیا ہے کہ ایگزامینر یا چیک کرنے والا آپ کو اچھے مارکس دینے پہ انشاءاللہ العزیز ضرور مجبور ہوگا. تو بیسیکلی دی کلرز جو ہے اس کو دو پارٹس میں, باقی تمام جو ہے ان کا ایک ایک ہی پارٹ ہے, ایک ہی ملٹی آنسر ہے, اس کو دو پارٹس میں آپ کی آسانی ہے, وہ ایک ہی تقریباً پارٹ بنتا, لیکن آپ کی آسانی کے لیے اس کو دو پارٹس میں تقسیم کیا گیا. پہلے پارٹ میں آپ کے ساتھ یہ والا کوسچن پڑھ کے ملٹی آنسر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, ٹھیک ہے جی. اور دوسرے پارٹ میں آپ کے ساتھ کچھ اور کوسچنز, 21 اس کے کوسچن ہے, جیسے کہ آپ نے اوپر دیکھا ہوگا, تھم نیل پہ پڑھا ہوگا, تو اور کوسچن شیئر کر کے ان کے نیچے بھی یہی ملٹی آنسر, اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ کیا جائے گا, تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوگا, وہ اضافہ کیا جائے گا, اور اس طرح سے یہ آپ کے تمام کوسچنز کور ہوں گے. اور فلی میں انشاءاللہ العزیز کوسچنز کی بھی ٹرانسلیشن کر کے ان کو ایکسپلین کروں گا, اور آنسر کو بھی فلی ایکسپلین کروں گا, ان کی ٹرانسلیشن کروں گا, لیکن کوشش کروں گا, ٹرائی کروں گا کہ جلدی جلدی کیا جائے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی اور بورنگ نہ ہو. تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس چینل کو نیچے آپ کو ریڈ بٹن نظر آ رہا ہوگا, اسے کلک کر کے سبسکرائب کریں, ساتھ بیل آئیکن ہوگا اسے لازمی سے پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے لازمی سے ابھی سے لائک کر دیجئے گا تاکہ بعد میں آپ بھول نہ جائیں. سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو. سب سے پہلے I am going to read out these questions with translation. تو فرسٹ کوسچن ہے, there is not anything I can do about it. ٹھیک ہے جی, یہ ورڈ ہے جس کے میننگ ہے یہ. اچھا, اب یہ شارٹ سٹوری کے ورڈ ہیں, یہ کوسچن والے نے اپنے سے نہیں لکھے ہوئے, یہ شارٹ سٹوری کا ایک ایکسٹریکٹ ایسے کہہ لیں لیا گیا ایک حصہ, اور اس کے متعلق کہا گیا کہ پہلے تو اس کی آپ ٹرانسلیشن دیکھیں, there is not anything I can do about it, کہ یہاں پہ اب کوئی چیز میرے پاس ایسی نہیں بچی جو کہ میں کر لوں, یعنی کہ اب میں کسی بھی چیز کو نہیں کرنے والا, اب میں کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا. یہ کس نے کہا تھا؟ آل اینڈرسن سیڈ. یہ اس آل اینڈرسن نے سیڈ نے کہا, یعنی اس نے کہا جس کو وہ مارنے کے لیے آئے تھے, جس کو وہ قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ڈسکس, اس کو ڈسکس کیا جائے. اچھا جی, اب یہ ورڈز آپ کے سامنے بتائے گئے جس کو میں نے ٹرانسلیشن کی, اور یہ کہے کس نے؟ آل اینڈرسن نے کہے. اس نے کہا کہ اب میں نے کچھ بھی نہیں کرنا, میرے پاس اب کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. یہ اس نے کس وقت کہا, کس سچویشن میں کہا, کیوں کہا, کیا اسے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے اس نے کہا. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ڈسکس,
इन चीज़ों को डिस्कस करें, उसके इस अल्फाज को डिस्कस करें, किस लिहाज से डिस्कस करें मैंने बता दिया, बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाने की ज़रूरत है। क्यों? क्वेश्चन आपकी समझ में होगा, देन ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कवर की गई हैं मल्टी आंसर में। आपको इसकी बिल्कुल फिक्र करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने क्वेश्चन समझना है, ताकि आप अगर अपने से मज़ीद अच्छा कुछ लिख सकें, उसमें ऐड कर सकें मल्टी आंसर में, तो आपको और ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ही लुक्ड एट द वॉल, थैंक्स फॉर कमिंग टू टेल मी अबाउट इट, डिस्कस। अच्छा, अब देखें ये भी तमाम जो वर्ड हैं ही से लेके अबाउट इट तक, ये भी उस कहानी द किलर्स में से लिए गए हैं, जिनका मतलब मैं आपके सामने, ही लुक्ड एट द वॉल, उसने दीवार की तरफ देखा और कहा थैंक्स फॉर कमिंग टू टेल मी अबाउट इट, मुझे इस तमाम सिचुएशन के मुतल्लक बताने का शुक्रिया, बताने के लिए यहाँ पे आने का शुक्रिया। वो जो होटल का एक निक नामी सर्वेंट जो गुलाम जो बताने गया था कि खादिम बताने के लिए गया था कि वहाँ पे आपको कत्ल करने के लिए कुछ जो है वो कातिल, किराए के कातिल आए हुए हैं, तो उसने कहा, दीवार की तरफ देखते हुए कहा मुझे बताने का शुक्रिया, लेकिन मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। तो कहा जा रहा है कि इसको डिस्कस करें। क्या इसको डिस्कस किया जा सकता है? कैसे डिस्कस? भाई वो नाउमीद हो चुका था, अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। इस हवाले से ये क्वेश्चन किया जा रहा है, इसको कवर अच्छे से मल्टी आंसर में कर दिया गया है, ठीक है। आप वो याद करेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अच्छे से ये हो जाएगा कवर। लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, अब आप अपने से कुछ लिखना चाहते हैं तो आप उसे लाजमी से लिख सकते हैं। बाकी तमाम स्टोरीज़ में मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया करूंगा, ताकि उसमें से कुछ बातें आपके जहन में हों जो आप अपने से लिख सकेंगे, जिससे आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छे से अच्छे मार्क्स ईजीली आप गेन कर पाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जानी थी, इसमें इंट्रोडक्शन भी था, आपको समझाना भी था, तो इस वजह से इसमें मैंने वो शेयर नहीं किया, डायरेक्टली क्वेश्चन से शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ऑल एंडरसन रीड ऑन दी वॉल इलेबोरेट। ये भी बिल्कुल वही है, अब इसको क्वेश्चन बना के किया जा रहा है। अब ये सेम वर्ड स्टोरी से नहीं लिए गए, बल्कि इसमें पूछा जा रहा है कि क्या वो अल्फाज थे या क्या वो चीज़ थी जो ऑल एंडरसन, यानी वो कत्ल होने वाला शख्स जिसको वो कत्ल करने आए थे, जो हैवी बॉक्सर था, वो क्या चीज़ दीवार पर पढ़ रहा था, क्या चीज़ पढ़ता है, इलेबोरेट, इसकी वजाहत करें। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द किलर बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये स्टोरी जो अर्नेस्ट हेमिंगवे की लिखी हुई है, इसका थीम क्या है, इस स्टोरी का थीम क्या है वो लिखें। बिल्कुल मल्टी आंसर में ये कवर किया जाएगा। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ऑल एंडरसन। ऑल एंडरसन का रिएक्शन क्या है, किस बात का रिएक्शन, भाई किस जगह का रिएक्शन। ये रिएक्शन उसका उस वक्त का जब उसको वो निक, यानी कि वो सर्वेंट ऑफ दी होटल जाके बताता है कि हाँ भाई आपको कत्ल करने वाले आए हुए हैं, तो इस पर उसका रिएक्शन क्या था, ठीक है जी। उस सिचुएशन में ये पूछा है। अब आप के जहन में ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आ गया, आप मल्टी आंसर लिखें और उससे आगे आप अपने से अगर कुछ लिखना चाहते हैं जो कि मल्टी आंसर में आप समझते हैं कि नहीं लिखा हुआ, तो आप वो ऐड करेंगे तो आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलने के अच्छे चांसेस हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल आसान है। देखें, एक ही आपने क्वेश्चन याद किया है और बाकी आप सिर्फ समझते चले जा रहे हैं, तो आप अगर कुछ अपने से लिख लें तो आपको ईजीली और बिल्कुल शार्ट तरीके से आप अच्छे मार्क्स गेन करने के एबल हो जाएंगे। राइट डाउन द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑल एंडरसन। उसका कैरेक्टर स्केच लिखें, क्या कैरेक्टर स्केच है, ये भी मल्टी आंसर में कवर कर दिया गया। तो अब जो है मैं आपके साथ इन तमाम क्वेश्चंस को कवर करने वाला, इस तरह के और क्वेश्चंस को भी कवर करने के लिए एक जो मल्टी आंसर है, बिल्कुल इजी शॉर्ट है। आप मेरी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि देखें सिर्फ और सिर्फ 2 पैराज है, और 2 पैराज में भी तकरीबन 1-2-3 लाइन का है और दूसरा 3-4 लाइन्स का है। तो पढ़ते हैं इसको, मैं आपके साथ ट्रांसलेशन भी करूंगा, अच्छे से केयरफुली सुनिएगा। इट इज़ एन अपॉलिंग स्टोरी, ये एक सनसनीखेज कहानी है। दैट टेल्स अस अबाउट 2 मिस्टीरियस हार्ट हंटर ऑल एंड मैक्स, जो हमें 2 किराए के कातिल, पुरअसरार किराए के कातिलों के बारे में बताती है, जो कि ऑल एंड मैक्स, यानी ये उन दोनों का नाम है। Who wanted to hunt a fellow, जो कि एक शख्स को कत्ल करना चाहते हैं। वो शख्स कौन है? हैवी वेट, बहुत ही हैवी वेट बॉक्सर ऑल एंडरसन। वो एक हैवी वेट बॉक्सर ऑल एंडरसन को कत्ल करना चाहते हैं। ओनली टू प्लीज अ फ्रेंड ऑफ देयर्स, सिर्फ और सिर्फ अपने एक दोस्त की खुशी की खातिर। They searched for their prey at Henry's lunch room somewhere in America. वो एक शाम अमेरिका में किसी मकाम पर
ہنری لنچ روم یہ ہوٹل کا نیم ہے. ہنری لنچ روم میں انہوں نے اپنے شکار کو تلاش کیا. بٹ ور ڈیجیکٹڈ when the desired fellow did not approach over there. لیکن وہ مایوس ہو گئے جب ان کا مطلوبہ وہ شخص وہ شکار وہاں پہ نہ آیا نہ پہنچا. They left this mysterious place leaving behind looming shadows of moral corruption and death. تو انہوں نے اپنے پیچھے اخلاقی بگاڑ اور موت کے لومنگ شیڈوز دھندلے سائے چھوڑتے ہوئے اس پر اسرار جگہ کو چھوڑا اور چل دیے. ٹھیک ہے جی. when Ole Anderson was visited by Nick, جب وہ نک اب نک جو ہے he is the servant of Henry's lunch room جو ہوٹل ہے اس کا یہ ایک خادم ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب نک نے Ole Anderson سے ملاقات کی and told about the head hunters, اور جب اس نے اسے ان کرائے کے قاتلوں کے بارے میں بتایا, he didn't show any shock, اس نے کوئی حیرانگی کا اظہار نہ کیا. the sadness was at his center, اور مایوسی اور سیڈنس اس کے اندر رچ بس چکی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ مرکزی خیال کہہ لیں, یہ جو نیچے ہے. ٹھیک ہے جی. دی تھیم آف دی اسٹوری کہہ لیں. ٹھیک ہے. اب اس کو کور کیا جا رہا ہے. اوپر والے کوسچنز کو آپ ذہن میں رکھیں, اس کو سنتے جائیں یا بعد میں اس کو کیئرفلی سنیے گا, آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ کیسے ہر کوسچن کو کور کیا گیا اور کس طرح اچھے سے اس انگلش کو ایک اسٹرکچرائز کیا گیا ہے کہ ایگزامینر آپ کو اچھے مارکس دینے پہ مجبور ہو. Perhaps something was dead in him, شاید کہ کوئی چیز اس میں مر چکی تھی. اینڈ what was dead was hope, اور جو چیز اس میں مر چکی تھی وہ امید تھی, یعنی اس کی امید ختم ہو چکی تھی, مر چکی. For where no hope is left, اور جہاں پہ امید نہ باقی بچے, is left no fear, وہاں پہ کوئی خوف بھی نہیں رہتا. جیسے آپ نے سنا ہوگا نا اکثر کشتیاں جلا دو بھائی, کشتیاں جلا اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ پیچھے جانے کی کوئی امید نہ رہے, اور جب پیچھے جانے کی کوئی امید نہیں رہتی تو پھر آگے بڑھنے کا کوئی خوف نہیں رہتا. تو یہی چیز یہاں پہ کہی جا رہی ہے. شاید یہ جب چیز آپ کا ایگزامینر پڑھے گا تو اچھے مارکس آپ کو دینے پہ مجبور ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ آپ خود سوچ لیں. جب آپ یہ بات لکھیں, شاید اس کے اندر کوئی چیز مر گئی تھی, اور جو چیز اس کے اندر مر چکی تھی وہ امید تھی, اور جہاں کوئی امید نہ بچے وہاں خوف بھی نہیں رہتا. نیکسٹ ہے he was extremely despairing, وہ بہت ہی مایوسی کی انتہا پر تھا. so he reacted to Nick. اچھا, اب یہ اس کا ریئیکشن, اوپر کوشچن تھا نا کہ what was the reaction of Ole Anderson, اس کا ریئیکشن. اب دیکھیں اس کو کیسے کور کیا گیا. so he reacted, reacted جو ہے ریئیکشن سے, ٹھیک ہے. so he reacted to Nick, تو اس نے نک کے سامنے اپنے رد عمل کا اظہار کچھ یوں کیا, thanks for coming to tell me about it. اچھا, اب آپ یہاں دیکھیں, یہ اس کا ٹرانسلیشن میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی کوشچن میں کر دی ہے. اب دیکھیں یہ جس کوشچن میں آپ سے پوچھا جا رہا تھا کہ thanks for coming to tell me about it, اس کو آپ ایکسپلین کریں, تو کیسے یہ ایکسپلین ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, آپ پیچھے سے بڑے اچھے سے بڑے اسٹرکچرائز طریقے سے آپ اس کو, اس کہانی کو جیسے کہتے ہیں تمہید کے طور پہ باندھتے ہوئے آپ اس کو یہاں پہ لے کے آ کے آپ نے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے. تو دیکھیں کیسے وہ کوسچن بھی کور ہوا, ریئیکشن والا بھی کوسچن کیسے کور ہوا, تھیم والا کوسچن بھی. اب یہ خود آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. I'm through with all that running around, وہ کہتا ہے کہ میں یہاں وہاں بھاگ بھاگ کر تنگ آ چکا ہوں. and there is not anything to do now, یہ بھی کوسچن میں تھا کہ اس کو ایکسپلین کریں. دیکھیں کیسے ایکسپلین ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک پورے ردم کے ساتھ ایک فلو میں جا کے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے, نہ کہ ایک بالکل جیسے کہتے ہیں نا بالکل انٹرینڈ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی طرح نہیں, بلکہ اتھینٹک طریقے سے ایک اتھینٹک وے میں اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے, جو کہ ایگزامینر ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی اچھا ہے, اچھے مارکس لینے والا طریقہ ہے. اچھا جی. وہ کہتا ہے میں اب تھک چکا ہوں یہاں پہ یہاں وہاں بھاگ بھاگ کر, اب کوئی ایسی چیز نہیں جو میں کروں. He was watching toward the blank wall which is the notion of his whole hopeless mind, اور اس دوران وہ خالی دیوار کی جانب تکے جا رہا تھا جو اس کے دماغ میں بھری نا امیدی کی طرف اشارہ ہے. اوپر والے کوسچنز کو کس طرح ایک اسٹرکچرائز طریقے کے ساتھ ایک اچھے سے انگلش کے ساتھ کور کیا گیا ہے, خصوصاً اسپیشلی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کیسے کور کیا گیا ہے,
بہت ہی اچھے طریقے سے کور کیا گیا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند بھی آئے گا. بالکل شارٹ اینڈ ایزی ملٹی آنسر ہے جو کہ اوپر والے تمام کوسچنز کو کور کر رہا ہے. آپ اسے اچھے سے پریپیئر کریں انشاءاللہ العزیز. اوپر والے کوسچن میں سے نیکسٹ کوسچن جو اس کے دوسرا پارٹ ہوگا اس میں جو شیئر کیے جائیں گے, یہی آپ کسی بھی کوسچن کے آنسر میں لکھتے ہیں تو آپ کو اچھے مارکس انشاءاللہ العزیز ملیں گے. اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل ہے, اگر آپ کے لیے ویڈیو یہ یوزفل ہے, لازمی سے اسے لائک کریں. کوئی بھی کوسچن ہو کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں انشاءاللہ العزیز. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں, اس طرح آپ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں, اس طرح یوزفل نوٹس سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.